کہ جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں، حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں، جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں، حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں، تاج ماں باپ کو، تاج ماں میں حضرت والا کو میں بلانے چاہتا ہوں کہ بڑے ہی ہر دل عزیز ہم لوگوں کے مشفق مربی، اور اگر آپ انہیں 1 گھنٹے کے لیے دے دیں، چند منٹوں کے لیے، تو آپ کے پیر میں 1 گھنٹے کے لیے بیڑیاں لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب بہترین خطیب بھی ہیں، باکمال ادیب بھی ہیں، جن کی تقریر میں سلاست و شگفتگی اور متانت و سنجیدگی سے پر ہوا کرتی ہے، جن کی تقریر اقوال و سلف صالحین کی روشنی میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے ان اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ پھول اور چاند کی خوشبو کو زبان سے سنیے، پھول اور چاند خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ ہی کا حصہ ہے جدھر سے سنیے، ہر طرف آپ ہی کا حصہ ہے جدھر سے سنیے، زندگی آتا نہیں سب کو سجا کر جینا، زندگی آتا نہیں سب کو سجا کر جینا، زندگی کیا ہے حضرت مولانا جمشید صاحب کی زبان سے سنیے۔ بہت دیر سے آپ حضرات تقریریں بھی سن رہے ہیں اور نعتیہ کلام بھی سن رہے ہیں۔ مجھے جیسا کہ علم ہوا ہے کہ مجھے آدھے گھنٹے میں اپنی بات مکمل کرنی ہے، اس لیے میرا اپنا یہ معمول ہے کہ ہم اپنے وقت پر جو ملتا ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج آپ کے جلسے کا 2 عنوان ہے۔ پہلا عنوان ہے جلسہ دستار بندی، اور دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ قرآن کریم سے معاشرے کی اصلاح کی ایک گہری نسبت ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے اس دنیا کی گندگی کو اور یہاں کی جہالت کو دور کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب نے ایک معمولی مدت میں پوری دنیا میں ایک انقلابی کردار ادا کیا ہے، اور اس قرآن کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں فرمایا ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کہیں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لوگوں اگر تم کو قرآن پر اعتراض ہے تو تم اس کتاب کی طرح دوسری کتاب یا اس کی صورتوں کی طرح کوئی دوسری سورہ یا اس کی آیتوں کی طرح کوئی دوسری آیت پیش کر دو۔ دنیا نے ہمیشہ کوشش کی۔ عربی زبان کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے
جس کو عبداللہ ابن مقفع کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے سلیبس میں عبداللہ ابن مقفع کی ایک کتاب کلیلہ دمنہ کو پڑھا ہے. یہ عبداللہ ابن مقفع اپنے زمانے کا عیسائی کا بہت بڑا عالم اور پادری اور پوپ سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں جب کہ قرآن کریم نازل ہوا تھا، لوگوں نے جب قرآن کے معجزے کو دیکھا تو لوگوں نے یہ چاہا کہ قرآن کے خلاف مارکیٹ میں کوئی کتاب تیار کی جائے. یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس کے لیے عبداللہ ابن مقفع کو تیار کیا اور عبداللہ ابن مقفع سے کہا کہ عبداللہ، اگر تم نے قرآن کے خلاف مارکیٹ میں کوئی کتاب تیار کر دی تو تم کو عیسائیت کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. عبداللہ ابن مقفع ایک کمرے میں بند ہو گیا. 1 سال تک قرآن کے اگینسٹ میں کتاب لکھتا رہا اور 1 سال کے بعد جو وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے گلی سے جب باہر نکلنے لگا تو ایک 7 سال کی بچی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھڑکی کھول کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی تھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قرآن کی اس آیت کو جب عبداللہ ابن مقفع نے سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ حیرت کرنے لگا کہ ہم نے 1 سال تک جس کتاب کے اگینسٹ میں کتاب لکھنا چاہا ہے اس کی ایک آیت کا یہ عالم ہے کہ اس میں عربک زبان کے، عربک لینگویج کے سارے گرامر پورشن ڈال دیے گئے ہیں اور اس میں عربک ادب اور لٹریچر کے بہت بڑے حصے کو سما دیا گیا ہے. وہ الٹے پاؤں واپس آتا ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اپنی 1 سال کی محنت کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ کر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، آج میں تم تمام لوگوں کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہوں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور دنیا کا کوئی انسان قرآن کے خلاف کتاب نہیں لکھ سکتا ہے. اور بات یہیں تک نہیں ہے، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں تو آپ جب جائیں گے اپنے امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو عام طور پر اگرچہ نہیں لیکن کبھی کبھی کوئی امام سورہ نجم کی اگر تلاوت کر لے تو سورہ نجم میں اس زمانے کے کافروں نے، مشرکوں نے 2 آیت کا اضافہ کیا تھا اور وہ 2 آیت تھی تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى. یہ 2 آیت ان کافروں نے اور مشرکوں نے بڑھایا، لیکن کوئی بتا دے کہ آپ کے گھر میں رکھے ہوئے کتاب اور قرآن میں اس حافظ قرآن کے سینے میں جو کتاب ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے بیچ میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، ہمیشہ کوشش کی گئی کہ قرآن کے ساتھ کوئی آیت ملا دی جائے. انہوں نے کوشش بھی کی لیکن آج تک کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. معاملہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ مصر کے ایک علاقے میں ایک امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. بعض علاقوں میں جیم کو گا پڑھا جاتا ہے، شین کو سین پڑھا جاتا ہے، را کو ڑا پڑھا جاتا ہے. آپ اتری بہار میں چلے جائیں، را کو را کہا جاتا ہے، را کو ڑا کہا جاتا ہے. آپ یو پی میں چلے جائیں، مئو کے علاقے میں شین کو سے کہا جاتا ہے، سے کو شین کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس علاقے میں کچھ لوگ جیم کی جگہ گا پڑھا کرتے تھے. ایک امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. پیچھے میں ایک چھوٹا سا بچہ جس نے کسی مکتب میں پڑھا تھا کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ہوتا ہے، اس نے لقمہ دیا اور نماز مکمل ہونے کے بعد امام سے کہا امام صاحب آپ
بڑی مسجد کے امام ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن یاد رکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے نقطے میں, جس کے زبر میں, جس کے زیر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. والضحى واللیل اذا سجا نہیں ہو سکتا ہے, والضحى واللیل اذا سجا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن کے نقطے کیوں محفوظ ہیں, یہ قرآن کے زبر کیوں محفوظ ہے, یہ قرآن کے زیر کیوں محفوظ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا, کبھی آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل کی ہے, لیکن 103 کتابیں ایسی ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, جب یہ قرآن اتر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کی آیت آئے اور ہم کو بتایا جائے اور ہم اس کتاب کو بھول جائیں. حضرت جبرائیل لے کر قرآن آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے, آپ اس کو پڑھیے, اس کو یاد کیجئے. اللہ کے نبی پریشان تھے کہ ہم جلدی اس کو یاد کر لیں, کوئی آیت نہ چھوٹے. جب آپ گھبرائے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کتاب آپ پر نازل کیا جا رہا ہے, آپ کو زیادہ زبان نہیں چلانا ہے, آپ آرام کے ساتھ اس کتاب کو یاد کریں. ان علینا جمعہ و قرآنہ, یہ میری ذمہ داری ہے. قرآن کیسے محفوظ رہے گا, قرآن کیسے پڑھایا جائے گا. ثم ان علینا بیانہ, پھر میری ذمہ داری ہے قرآن کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے گا. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ مدرسہ بی بی تسلیمن میں 7 حفاظ قرآن نظر آ رہے ہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص تحفے کی شکل میں عنایت فرمایا, اور اس قرآن کے ایک ایک آیت کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے تمام انسانوں کو یہ بات بتا دی ہے, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, کہ اس دین میں بھی کجی نہیں ہے, اس قرآن میں بھی کوئی کجی نہیں ہے. اور اعلان کر دیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لوگوں یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ زمانہ آج کا نہیں ہے کہ آج صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو, اگر میرے بھائی یہ اگر کھانے پینے کا اگر معاملہ بند ہو جائے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. کھانا پینا تو بعد میں بھی ہو جائے گا, اس سے بات کرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی, چونکہ زبان کا ذائقہ اور ایک طرف سے قرآن اور حدیث کی باتیں یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اس لیے جو حضرات ذمہ دار ہیں اس بات کی ضرور فکر اور کوشش کریں. میرے بھائیوں, آپ ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں کہ قرآن کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش ہوئی, اور ایسی ویسی کوشش نہیں ہوئی. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تاشقند کے علاقے میں روس کے علاقے میں باضابطہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہوا ملے گا اور کسی آدمی کے گھر میں قرآن ملے گا تو اس کو 10 سالوں تک جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا. تاشقند روم کے علاقے میں حکومت کی طرف سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا. وہاں کے مسلمان پریشان ہو گئے کہ آخر ہم اللہ کے ماننے والے, ہم نبی کے ماننے والے, ہم قرآن پر مرنے اور مٹنے والے, اور ہمیں قرآن پڑھنے پر بین کیا جا رہا ہے, ہم قرآن کیسے پڑھیں گے. اندر سے ایمانی جوش اور ایمانی جذبہ ایمان والوں کو فکر کرنے پر مجبور کر دیا, سوچنے پر مجبور کر دیا. وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد علاقے کے جو حافظ تھے, گاؤں کے لوگوں نے بڑی بڑی دکانیں بنائی اور دکان میں 10 مشینیں رکھ دی, سلائی کی مشین رکھ دی, اور ایک حافظ کو وہاں منتخب کر دیا, اور ذمہ داری یہ دی کہ ایک حافظ صاحب اس دکان میں جائیں گے اور سلائی کی 10 مشینیں رکھی ہوں گی, حافظ صاحب بھی سلائی کی مشین پر رہیں گے,
اور 10 بچے گاؤں کے سلائی کی مشین پر بیٹھیں گے، باہر کے لوگوں کو لگے گا کہ یہ ٹیلر کی دکان ہے، یہاں کپڑے سلے جا رہے ہیں، لیکن ذمہ داری یہ ہوگی کہ حافظ صاحب وہاں قرآن پڑھیں گے اور یہ 10 بچے سلائی کی مشین پر بیٹھ کر قرآن یاد کریں گے۔ اور معاملہ یہیں تک نہیں تھا، بلکہ اور ایک تدبیر اپنائی گئی کہ لوگ دن میں جاتے تھے اور قبرستان کو کھود دیا کرتے تھے، مسجد میں جو تابوت رکھی ہوتی تھی اس تابوت میں لکڑی ڈال دیتے تھے، اور جب تابوت کو لے جانا ہوتا تھا تو ساتھ میں ایک حافظ قرآن ہوتا تھا اور ساتھ میں موم بتی رکھ لیتے تھے، اور بہت سارے بچے کندھا لے کر جاتے تھے، قبرستان پہنچتے تھے، اور قبرستان پہنچنے کے بعد وہاں جب دیکھتے تھے کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے تو وہ حافظ صاحب قبرستان میں موم بتی لے کر اتر جاتے تھے، اور بچے بھی نیچے اتر جاتے تھے۔ قبرستان میں بیٹھ کر حافظ صاحب ان 4 اور 5 بچوں کو قرآن یاد کراتے تھے، اور یہ کوئی داستان اور قصہ اور واقعہ نہیں ہے۔ ابھی بہت بڑی شخصیت مولانا سجاد نعمانی صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب تاشقند کے علاقے سے 17 آدمیوں کی جماعت ہندوستان میں آئی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تاشقند کے علاقے میں قرآن پر بین ہے، یہ بیچارے جماعت میں آئے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، چلو ان کو قرآن سنائیں گے، بتائیں گے، سکھائیں گے۔ مولانا گئے اس مجلس میں اور امیر صاحب نے کہا، جناب والا ہمارے 17 نفر کی جماعت آئی ہے، یہ 18 سال کا بچہ، یہ 20 سال کا بچہ، تھوڑا ان سے قرآن سن لیجئے۔ اور جب بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مولانا کا بیان ہے کہ ہم حیرت میں پڑ گئے کہ جہاں قرآن پر ایسی پابندی ہو کہ اگر گھر میں قرآن مل جائے تو 10 سالوں تک جیل کے سلاخوں میں بند کیا جائے گا، وہاں کے بچے قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے قرآن ان کو یاد ہو گیا ہے؟ تو امیر صاحب نے بتایا کہ جناب والا ہم سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ درزی کی دکان بنا کر وہاں بھی یاد کراتے تھے۔ اور اے مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اس میں 3 حافظ ایسے ہیں جنہوں نے قبرستان میں اتر کر پورا قرآن یاد کیا ہے۔ اس طرح، اور کیوں ایسا؟ اس لیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دور آپ تاشقند کے واقعے کو بھلائیے، اسی ہندوستان کی تاریخ کو یاد کیجئے کہ 1857 عیسوی کے موقع سے ملکہ وکٹوریا انگلینڈ میں تھی اور وہاں سے ہندوستان پر حکومت کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ زبردست لڑائی کا زمانہ تھا۔ 1857 میں اس ملک کی آزادی کی بگل بہت حد تک پھول چکی تھی اور بجائی جا چکی تھی۔ اس زمانے میں ملکہ وکٹوریا نے یہاں کے وائے سرائے کو کہا تھا کہ اے ہندوستان کے وائے سرائے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کو ہمارے قبضے میں کرو۔ ملکہ وکٹوریا وہاں کی رانی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، بہت دن ہو گئے یہاں کے وائے سرائے ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان کے وائے سرائے کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، اتنے دن ہو گئے ابھی تک ہندوستان پر قبضہ نہیں ہو پایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ آپ بھی یاد رکھیے اور غیر مسلم بھائیوں سے بتائیے، برادران وطن کو یہ تاریخ بتائیے، یہ تاریخ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکہ وکٹوریا نے وائے سرائے ہند سے کہا، کیا بات ہے کہ یہاں پر حکومت ہماری قائم نہیں ہو پا رہی ہے؟ تو ہندوستان کے وائے سرائے نے کہا تھا کہ ملکہ وکٹوریا، ہمیں 3 چیز کی اجازت دے دی جائے، ہمیں 3 چیز کی اجازت دے دی جائے، ہم ہندوستان پر فوراً قبضہ کر لیں گے۔ ملکہ وکٹوریا نے کہا کہ وہ 3 چیز کیا ہے؟ کہا کہ ملکہ وکٹوریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو جلایا جائے۔ یہ ایمان والے جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے اندر ملک کی محبت کا جذبہ ابھرتا ہے، ان
کے اندر ایمان کی محبت بڑھتی ہے اور یہ ملک کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے اپنی جان کی قربانی کو قربانی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن کو جلایا جائے۔ ملکہ وکٹوریہ نے کہا تم کو اجازت ہے، پھر کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، لیکن ہندوستان کے جو علماء ہیں وہی لوگوں کو تیار کر رہے ہیں لڑائی کے لیے، آزادی کے لیے، اس لیے وہاں کے علماء کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے۔ ملکہ وکٹوریہ نے کہا کہ جاؤ تمام علماء کو قتل کر دو۔ پھر کہا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، ملک کی محبت بتائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مرنے اور مٹنے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے، اس لیے مدرسوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ملکہ وکٹوریہ نے کہا جاؤ تم کو اجازت ہے۔ اے ایمان والو، جب ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے 1857 میں وائسرائے ہند کو اجازت ملی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا مورخ لکھتا ہے انگریز کا کہ جب وہاں سے اجازت ملی تو یہی ہندوستان میں دلی کی چاندنی چوک پر 5 لاکھ قرآن کریم کو جلا دیا گیا۔ اے ایمان والو، کیا 5 لاکھ قرآن کریم کے جلنے سے ہمارے گاؤں سے، ہمارے گھر سے، ہمارے حافظ کے سینے سے قرآن نکل گیا؟ نہیں، تم ایک قرآن جلاؤ گے 1000 حافظ تیار ہو جائیں گے۔ قرآن کو 5 لاکھ قرآن کو جلا دیا گیا۔ اگر ان کا جی وہاں نہیں بھرا، لاکھوں علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ کون نہیں جانتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک، لال قلعہ تک کوئی درخت اور کوئی دیوار اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر گولی نہ چلائی گئی ہو۔ وہیں دلی میں یمنا ندی کے کنارے پر سور کی کھالوں میں بند کر کے علماء پر گولی چلا دی گئی۔ لاکھوں علماء اس ملک کی آزادی کے لیے شہید کر دیے گئے۔ معاملہ وہیں تک نہیں رہا، بلکہ اس زمانے میں دلی میں بڑے بڑے مدارس تھے، اسی زمانے میں بڑے بڑے علماء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عبدالعزیز دہلوی، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ دلی علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ ان انگریزوں نے وہاں کے مدرسوں کو بلڈوزر لگا کر ختم کر دیا۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ 60 کلومیٹر تک اگر کسی کی موت ہو جاتی تھی، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ ایمان والو، قرآن کو جلایا گیا، لاکھوں علماء شہید کر دیے گئے، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیے گئے، مدرسوں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ وہی نہیں رکے انگریز دروازے پر آئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے او مسلمانوں، تم غریب ہو، مجبور ہو، ہمارے اسکول میں فری ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا ہے، آؤ ہم تمہیں اسکولوں میں پڑھائیں گے۔ پھر بھی جو علماء بچ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ انگریز کتے ہمارے بچوں کو جب اسکولوں میں لے جائیں گے، ان کو ایسے ایسے پرارتھنا کروائیں گے جس سے ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا۔ پھر کچھ علماء آئے دروازے پر اور کہا کہ ایمان والو، تمہارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو چھینا جائے گا، وہاں مت جاؤ، ہم بھی مدرسہ کھول رہے ہیں، وہاں فری تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ اور پھر 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا اور وہیں سے مدرسے کی ایک بنیاد پڑی اور یہ بتایا گیا ایمان والو، تم مر جاؤ لیکن ایمان کا سودا نہ کرو، ایمان کو مت بیچو۔ آج ہم نے ان علماء کی دور اندیشی کو نہیں پہچانا۔ آج عالم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت درد ہوتا ہے۔ آج سے 15 دن پہلے ایک عورت ہمارے پاس روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی مولانا صاحب، ہماری ایک بچی تھی اور وہ ریلوے ڈرائیور میں ہو گئی تھی، اتفاق سے وہ دوسرے اسٹیٹ میں گئی اور اس کا معاشقہ کسی غیر مسلم سے ہو گیا ہے۔ اس کا نام بتایا اور کہا بہت کوشش کر رہی ہوں کہ ایمان میں واپس چلی آئے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا، اگر کوئی تعویذ ہو، کوئی نسخہ ہو، کوئی ترتیب ہو تو بتائیے۔ میں نے کہا تعویذ نہیں، اس کے گلے میں قرآن لٹکا دو گے، بدلاؤ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے شروع میں اس کو نہیں بتایا کہ عائشہ نے دین کے لیے کتنی قربانی پیش کی ہے، فاطمہ نے کتنی قربانی پیش کی ہے، فاطمہ کا مقام جنت میں کیا ہوگا، عائشہ کا مقام جنت میں کیا ہوگا۔ ہم نے کبھی اپنے بچیوں کو نہیں بتایا، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک
9 लाख मुसलमान की बच्चियां मुर्तद हो गई। ईमान वालों, अगर एक इंसान ईमान से मुर्तद हो जाएगा, अल्लाह अगर पूछेगा तुम ईमान वाले थे, तुम्हारे रहते हुए ये ईमान से कैसे फिरा, हम क्या जवाब देंगे? उसी ईमान को बचाने के लिए मदरसे कायम किए गए, उसी ईमान को बचाने के लिए मस्जिद के मिंबर और मेहराब से खिताब किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमने अपने ईमान पर मेहनत नहीं की है, हमने मदरसों को बचाने की फिक्र नहीं की है। मदरसे के जिम्मेदारों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने मदरसे के जलसों में और अपने मदरसे के मजलिसों और प्रोग्रामों में सिर्फ मुसलमानों को मत बुलाइए, आप अपने इलाके के बिरादराने वतन को भी बुलाइए और उनको आकर बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की निशानी में एक निशानी ये भी है कि जिस वतन में पैदा हो उस वतन से मोहब्बत की जाए। हमारा मजहबी इस्लाम ये सिखाता है। जब हमें ऑप्शन मिला था कि हम दूसरे मुल्क चले जाएं, हमारे बहुत बड़े कायद मौलाना ने जामे मस्जिद के गेट पर से और सीढ़ी पर से निदा कर लगाकर ये आवाज लगाई थी, ऐ लोगों, इसी यमुना नदी के किनारे पर तुम्हारे माँ बाप ने वजू किया था, हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लोगों, हमारी यहाँ पूरी हिस्सेदारी है, हम बिरादराने वतन को अपने मदरसे में बुलाकर बताएं कि कुरान क्या कह रहा है। अगर हम नहीं बताएंगे, वसीम रिजवी जैसा मक्कार पैदा होगा और आकर कुरान की आयतों पर एतराज करेगा। एतराज करने वाला एतराज करता रहे, लेकिन मोहब्बत के पैगाम को आम करना ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी पुकार है कि आप बिरादराने वतन को अपने साथ लेकर चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पर कमेंट नहीं किया करते थे। आप हमेशा दूसरे मसलक, दूसरे मजहब और दूसरे जमात के लोगों की तारीफ किया करते थे। और यही वजह है कि आपने अपने अखलाक से पूरी दुनिया को ईमान की दौलत इनायत फरमाई है। ईमान वालों, वक्त और हालात यकीनी तौर पर बदल रहे, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं, हम बदलने के लिए तैयार नहीं। आप अभी जानते हैं कि आप रोजाना पेपर उठाइए, आपको मालूम होगा कि तकरीबन 2-3 महीने से इजराइल और फलस्तीन के दरमियान लड़ाई चल रही है। क्या आपको तारीख मालूम है कि आज भी पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद 1% है। 1%, अगर 1% को जोड़ा जाए तो उनकी तादाद 1,30,00,000 के आसपास बन रही है इस वक्त पूरी दुनिया में। और जो इजराइल का इलाका है, अभी उनकी तादाद 35 से 40 लाख है वहां पर। और आपको यह बात मालूम है, यहूदी एक ऐसी कौम है जिसके साथ भी रहती है उसके साथ दगाबाजी करती है। ये यहूदी कौम की फितरत है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ मामला नहीं है। हाँ, मुसलमानों के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, लतजिदन्न अशद्दन्नासी अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये कुरान का ऐलान है। लेकिन यहूदी हमेशा दगाबाजी करते हैं। यहूदियों का पहले ताल्लुक ईसाइयों से था, और आपको मालूम है कि उस जमाने का जो हिटलर था उसने यहूदियों को पकड़ कर फांसी के फंदे पर चढ़ाया था। और ये मक्कार यहूदी उस इलाके से समंदर के रास्ते से भागकर जहां आए थे उस जगह का नाम फलस्तीन है। वहां पर एक पहाड़ है जिसको सहयून कहा जाता है। वो भाग कर आए थे, और जिस वक्त भाग कर आ रहे थे वहां अगर फलस्तीन में 10,000 की जमीन मिलती थी तो इन यहूदियों ने कहा कि हम ये जमीन 10 लाख की लेंगे। उस वक्त भी उलमा ने इसको समझा कि यहूदी मक्कार हैं। मुसलमानों के दरवाजे पर जाकर कहा कि लोगों, 10,000 के चक्कर में, 10 लाख के चक्कर में इसको जमीनें मत दो। ये दगाबाज हैं, ये मक्कार हैं, ये दुश्मन हैं। लेकिन लोगों ने कहा, मौली साहब के कामबा बोले के जायदा मौली साहब के चक्कर में 10 लाख रुपया हम छोड़ेंगे। लोगों ने जमीनों को देना शुरू कर दिया। आज क्या हाल है, जिस फलस्तीन में भीख मांगने के लिए इजराइल आए थे, उसको जगह नहीं थी रहने के लिए, समंदर पार करके आए थे। मुसलमानों ने हालात के नजाकत को नहीं समझा, उलमा की बातों को नहीं समझा, वो जमीन पर कब्जा करते चले गए। और जब ये कुछ दूर पर कब्जा कर गए तो इन लोगों ने वो सहयून नाम का जो पहाड़ है
اس پہاڑ پر یہ یہودی جا کر بیٹھ گئے. بہت غور سے سنیے گا. جب پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ارے بھائی, بات ختم کر رہے ہیں ہم, پرجا کا مطلب ہم سمجھ گئے بھائی. تو صہیون کے پہاڑ پر یہ لوگ مشورہ کرنے لگے, اور جب مشورہ کرنے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں, آخر عزت کے راستے کیا ہے, عزت کے راستے کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, نبی جو آنے والے ہیں اور یہ جو نبی کا تذکرہ ہے, تو اس کے بارے میں قرآن میں انہوں نے کہا کہ کامیابی ملے گی قلم اور کتاب میں. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو صرف پڑھنا ہے, اور یہ لوگ پڑھتے رہے. علامہ اقبال کی ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں. علامہ اقبال جب لندن گئے تو لندن میں ایک پارک کے کنارے مسلمانوں کے بچے پارک میں کھیل رہے تھے, اور بغل میں ایک یہودی بچہ تھا, وہ پڑھ رہا تھا. علامہ اقبال نے کہا کہ ارے بھائی کیا بات ہے کہ تم ابھی پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری قوم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو پڑھ کر کے ہی کامیابی مل سکتی ہے, اس لیے میرے بھائیوں پڑھائی میں ہی کامیابی ہے, اور اسی پڑھائی کے نتیجے میں آج یہودی بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے والا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب